بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں 11ویں قسط حاضر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال شق صدر یعنی سینے مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، اور نکال کر پھینک دیا۔ پھر دل کو ایک تشت میں آب زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، قریشی بھائی محمد کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹپٹ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ سامنے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ پھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست حضرت عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں۔ ان دنوں مدینہ کا نام یثرب تھا۔ وہاں 1 ماہ تک قیام کیا اور پھر واپس آنے لگیں، لیکن ابھی راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ مکے اور مدینے کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر وفات پا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بوڑھے دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکے پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کریت دیے تھے، یعنی نہ باپ رہے نہ ماں رہی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر یتیم بن چکے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی سگی اولاد میں بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ آپ کو اپنی اولاد سے ہی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب جب خانہ کعبہ میں آتے تو ان کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھا دیا جاتا۔ ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ فرش سے مراد یہاں آپ سمجھ لیں دری۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے تو فرش پر ہی بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ چھوٹے سے کم عمر بچے ہی تو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتار دیتے اور ان سے کہتے کہ نیچے بیٹھیں، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے،
میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی عمر 110 سال ہو چکی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی سر سے اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکے میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر کے چلے گئے۔ یاد رہے کہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب ایک ماں سے تھے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفایت بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بڑھ کر بھی مانا، مزید اعزاز و احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا۔ یاد رہے کہ حضرت ابو طالب جو تھے مالی طور پر بنیادی طور پر کمزور تھے، یعنی آپ اتنے امیر نہ تھے اور ان کی گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی تھی۔ مزید واقعات دیکھیں۔ ابن اساکر نے جلہما بن عرفتہ سے روایت کیا ہے کہ میں مکے آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا، ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے مصیبت میں ہیں، ذرا چلیے بارش کی دعا تو کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلو سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ پھر بچے سے کہا گیا کہ وہ دعا کرے۔ اسی وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادلوں کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے پر اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر تجارت کے سلسلے میں ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب بھی رہتا تھا جو بوہیرا کے لقب سے معروف تھا، یعنی جانا پہچانا جاتا تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنی گرجا سے نکلا اور قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی یہ قافلہ وہاں سے گزرتا تھا تو کبھی نہیں نکلتا تھا۔ آج وہ پہلی مرتبہ اس قافلے میں آیا اور اس کی میزبانی کی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے کری یعنی نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔
یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں، نبوت کی ساری نشانیاں، رسالت کی ساری نشانیاں توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی تھی، جو یہودیوں کو زبانی یاد تھی۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ وہاں یہودیوں سے خطرہ ہے، وہ ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی طرف واپس بھیج دیا۔ ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے حالات گزرے وہ سب قرآن پاک کی ایک سورت آپ نے پڑھ رکھی ہوگی، سورت الضحیٰ، اس کی ایک آیت الم یجد کا یتیمن فآوا، جس کا ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر جگہ نہ دی؟ یہ اس کی تفسیر تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنے بھی بچپن تک کے حالات گزرے ہیں وہ سب اس آیت کی تفسیر ہیں۔ اب ہم آگے کے حالات بیان کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس کی ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں جنگ فجار پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات میں یہ پہلا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زبیر بن عبد المطلب بنی ہاشم کے علمبردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بہ پہلو اس جنگ میں شریک ہوئے، اس لیے کہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے۔ اگرچہ اس کی صراحت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا خون نہیں بہایا، اس لیے کہ صرف قومی یا خاندانی معاملات کے لیے کسی انسانی جان کا لینا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہ تھا۔ جنگ فجار میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس بن اعلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جنگ میں حصہ صرف اسی قدر تھا کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ جوانی کے زمانے میں دوسرا واقعہ جو پیش آیا وہ حلف الفضول کے نام سے مانا جاتا ہے۔ جنگ فجار کے بعد قریش کے کچھ نوجوانوں نے ایک عہد کیا، ایک حلف لیا، جسے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے آپس میں مل کر یہ معاہدہ کیا کہ وہ ظالم کی مخالفت کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، حق اور صداقت کے راستے کی تلقین کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حلف میں شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر اسی قسم کے کسی معاہدے کی طرف مجھے دعوت دی جائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حلف الفضول میں قریش کے چند قبائل یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزا، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے، کیونکہ وہ سن و شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والے جاہلی حمیت کے بالکل منافی تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکے آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا، لیکن اس کے پیسے ہی نہ دیے۔ اس نے حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، جمحہ، ساہم اور عدی سے مدد کی درخواست کری اور ان سے کہا کہ وہ اس کے پیسے دلائیں، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے بعد یہ شخص ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا اور اس نے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ چنانچہ ان کی کوششوں سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبائل جمع ہو گئے
اور پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلوایا گیا۔ ایک واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر بھی پیش آیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبر اور فراست کا ایک بہت ہی نادر نمونہ سامنے آیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا، یعنی آپ 35 سال کے ہو چکے تھے کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا، یعنی زیادہ اونچا نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی، اس پر چھت بھی نہ تھی۔ چنانچہ کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کی شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ چکی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش والے مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کی جائے۔ چنانچہ اس مرحلے پر قریش نے متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم استعمال کی جائے گی، اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ جناب تعمیر شروع ہو گئی۔ جب تعمیر حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اور امتیاز کس کو حاصل ہوگا۔ ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ کام وہ کرے۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتے رفتے اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اس جھگڑے کا فیصلہ اس سے کرایا جائے اور سب اس کا فیصلہ منظور کریں۔ تمام قبائل نے شرط منظور کر لی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے بعد سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن صبح تشریف لے آئے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ امین آ گئے، صادق آ گئے، محمد آ گئے، ہم ان سے راضی ہیں۔ چنانچہ معاملے کی تفصیل معلوم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کری، بیچ میں حجر اسود رکھا اور جھگڑنے والے قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ نہایت عمدہ فیصلہ تھا اور ساری قوم اس پر راضی ہو گئی اور ایک بہت بڑی جنگ ٹل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ابتدائی دور میں غلہ بانی کا بھی فریضہ سر انجام دیا، جو غالباً تمام انبیاء اور رسول کا مشترک وصف رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ بانی کی، اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ عرب کے لق و دق صحرا میں ایک ایسی فضا میں جہاں دور دور تک کوئی نظر نہ آتا ہو، اوپر آسمان کا سایہ، نیچے پھیلی ہوئی زمین، ادھر ادھر پہاڑ، یہ در حقیقت فطرت سے قریب ترین ہونے کی ایک بڑی کیفیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ابتدائی دور اس کیفیت میں بسر کیا ہے، گویا کتاب فطرت کا مطالعہ دل کھول کر کیا، جس کی طرف سے یہ ایک اشارہ ہے قرآن مجید کی آخری پارے کی سورہ مبارکہ کا۔ سورہ غاشیہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی تخلیق کو کہ اس میں کیسی کیسی نشانیاں مضمر ہیں اللہ کی حکمت اور قدرت کی؟ کیا انہیں اندازہ نہیں کہ آسمان کی رفعت کیا اشارے کر رہی ہے؟ کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جما دیے گئے ہیں؟ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ زمین کی وسعت کس بات کی گواہی دے رہی ہے؟
یہ ہے وہ کتاب فطرت جس کے مطالعے سے انسان اپنے فاطر کے قریب ترین آتا چلا جاتا ہے اور اس کے بھرپور مواقع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنی ابتدائی زندگی میں میسر آئے۔ تو جناب میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ واقعات پیش کر دیے، اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعات بہت اچھے لگیں گے، بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ واقعات ہیں ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے میری غلطیوں کی نشاندہی کریں۔ اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام، رفعت سمیع خان۔